बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस की कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पैसेज नंबर 1। वंस हज़रत उमर सिटिंग इन द मस्जिद ऑफ द रसूलुल्लाह वाज बिजी इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। एक मरतबा हज़रत उमर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा रियासत के कामों में मसरूफ़ थे। टू यंग मैन होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टडी कंट्रीमैन अपीयर्ड बिफोर हिम। दो नौजवान एक मजबूत और तनुमंद देहाती को पकड़े हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। दे कंप्लेन्ड टू हज़रत उमर दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर। उन्होंने हज़रत उमर से शिकायत की कि इस शख्स ने उनके बूढ़े वालिद को कत्ल कर दिया है। दे डिमांडेड जस्टिस बाय पनिशिंग द मर्डर फॉर हिज क्राइम। उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ करें। पैसेज नंबर 2। द कैलिफ looked at the young man and said, "You have heard the charge leveled against you." खलीफा ने गौर से नौजवान की तरफ देखा और फरमाया, आपने अपने खिलाफ लगाया जाने वाला इल्ज़ाम सुन लिया है। What have you to say in your defense? The villager replied. आपने अपने दिफा में क्या कहना है? देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज। आई वाज लीडिंग माय बिलव्ड कैमल। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जुर्म का एतराफ़ करता हूँ, मैं अपना प्यारा ऊँट ले जा रहा था। When I reached a garden and halted to the rest, the camel nipped a few leaves of the hanging branch of a tree. जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम करने के लिए रुका तो ऊँट ने एक दरख्त की शाख से लटके हुए चंद पत्ते तोड़ लिए। The old man, on seeing this, hurled a stone at the camel with all his might. ये देखते हुए बूढ़े ने अपनी ताकत से ऊँट को एक पत्थर मारा। The stone caught the camel on the side of his head. पत्थर ऊँट के सर के एक तरफ लगा। It reeled and fell down dead. वो लड़खड़ाया और नीचे गिरकर मर गया। The camel was very dear to me. ऊँट मुझे बहुत प्यारा था। I could not control my anger, so I took the same stone that had killed my dear camel and hurled it at the old man with all my strength. मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका, इसलिए मैंने वही पत्थर लिया जिसने मेरा प्यारा ऊँट मार डाला था और अपनी पूरी ताकत से बूढ़े को दे मारा। The stone hit the old man on the head and subsequently killed him. पत्थर बूढ़े के सर पर लगा और इसके बाद वो मारा गया। At this, these two young men came to me and I surrendered myself to them. इस पर ये दोनों नौजवान मेरे पास आए और मैंने खुद को इनके हवाले किया। कैलिफ, as you have confessed your crime, there is no need of witness. You are therefore sentenced to death. खलीफा, चूँकि आपने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, गवाहों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको सज़ाए मौत दी जाती है। विलेजर, देहाती,
I accept this sentence but request you to delay the execution for 3 days. دیہاتی: میں یہ سزا قبول کرتا ہوں مگر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 3 دن کے لیے عمل درآمد مؤخر کر دیں۔ کیلف: Why do you ask for delay in the execution of the sentence? خلیفہ: آپ سزا پر عمل درآمد کے لیے تاخیر کا کیوں کہتے ہیں؟ ولیجر: My father on his death left some gold for my younger brother who is too young to be told about the place where I hid it. میرے والد نے اپنی وفات پر میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا چھوڑ گئے تھے جو کہ اتنا کم عمر ہے کہ اسے اس جگہ کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا جہاں میں نے چھپایا ہے۔ I have buried the gold in the earth in a field and no one knows the place. میں نے سونا کسی کھیت کی زمین میں دبایا ہے اور کسی بھی شخص کو اس جگہ کا علم نہیں۔ If my brother on account of my death does not get this due share, I shall be called to account of the day of judgment for being dishonest. اگر میرا بھائی میری موت کی وجہ سے اپنا واجب الادا حصہ نہیں حاصل کر پاتا تو بددیانت ہونے کی وجہ سے روز جزا مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ Be kind and grant me 3 days time. مہربانی فرمائیں اور مجھے 3 دن کا وقت عنایت فرما دیں۔ After handing over the gold to the trustee, I will return to face death. کسی متولی کو سونا حوالے کرنے کے بعد میں موت کا سامنا کرنے کے لیے ضرور لوٹ آؤں گا۔ کیلف: خلیفہ: Have you anyone who can understand as surely and who will be willing to suffer death if you fail to return? خلیفہ: آپ کے پاس کوئی ہے جو ضامن بنے اور آپ واپس آنے میں ناکام رہے تو وہ موت کا سامنا کرنے پر رضامند ہو۔ ولیجر: Looking at the people present in the court and pointing to حضرت ابو ذر غفاری, this gentleman was stand as my surety. دیہاتی: عدالت یعنی دربار میں موجود لوگوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ معزز آدمی میرا ضامن بنیں گے۔ کیلف ایڈریسنگ ابو ذر غفاری: Do you agree to stand as surety? حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کرتے ہوئے کیلف حضرت عمر نے کہا، کیا آپ ضامن بننے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری: I do. حضرت ابو ذر غفاری: جی ہاں میں تیار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری was highly respected صحابی۔ حضرت ابو ذر غفاری نہایت معزز صحابی تھے۔ The Caliph accepted him as the surety. خلیفہ نے انہیں بطور ضامن تسلیم کر لیا۔ Both the accusers also agreed to it and the criminal was allowed to leave. الزام عائد کرنے والے دونوں حضرات بھی اس بات پر متفق ہو گئے اور مجرم کو جانے کی اجازت دی گئی۔ The third day dawned. تیسرا دن طلوع ہوا۔ The accusers and the surety were present at the masjid of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرا دن طلوع ہوا۔ الزام لگانے والے اور حضرات ضامن مسجد نبی میں موجود تھے۔ They are waiting for the criminal. وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے۔ As time passed, صحابہ felt anxious for the fate of حضرت ابو ذر غفاری.
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کے لیے بے چین ہوتے گئے. When only an hour remained, both the accuser came forward and demanded from حضرت ابو ذر غفاری their man. جب صرف ایک گھنٹہ رہ گیا تو دونوں مدعی آگے بڑھے اور حضرت ابو ذر غفاری سے اپنا آدمی طلب کیا. حضرت ابو ذر غفاری ویٹ a little more. حضرت ابو ذر غفاری کچھ دیر اور انتظار کریں. There is still time. If he does not come, I will give my life in his stead to fulfill the justice. ابھی وقت ہے، اگر وہ نہیں آتا تو میں انصاف کی خاطر اس جگہ اپنی جان دے دوں گا. کیلف In the case of the murderer does not return, the law will have its course. خلیفہ اس صورت میں قاتل واپس نہیں آتا، قانون پر عمل درآمد ہوگا. Hearing this, the Sahaba become more anxious for the safety of Hazrat Abu Dharr Ghafari and their eyes were filled with tears. یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں صحابی مزید فکر مند ہو گئے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں. Some requested the accuser to accept the blood money. کسی نے الزام لگانے والے حضرات سے درخواست کی کہ وہ خون کے بدلے میں رقم یعنی دیت قبول کر لیں. But they refused, saying, "Our demand is life for life." انہوں نے دیت کی رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ ہے جان کے بدلے جان. Passage 7. When the whole court was in worried state of mind, the villager reached there perspiring from head to foot. جب دربار میں موجود تمام افراد ذہنی طور پر پریشان تھے تو وہ دیہاتی سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور وہاں پہنچا. As he entered, he saluted the caliph and said, Allah be praised for his mercy. I was able to make my uncle trustee of the gold. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس نے خلیفہ کو سلام پیش کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے چچا کو سونے کا متوفی بنا دیا ہے. As you see, I am right in time. Do not delay the execution. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میں عین وقت پر پہنچ گیا ہوں، سزا پر عمل درآمد میں تاخیر نہ فرمائیں. 8. All the people present there were astonished at the honesty and faithfulness of the criminal. وہاں پر موجود تمام افراد مجرم کی دیانتداری اور وفاداری یعنی عہد کی پاسداری پر حیران تھے. Passage 9. حضرت ابو ذر غفاری commander of the faithful. The man was totally a stranger to me. اے امیر المومنین یہ آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا. I had never known or seen him before. میں اس سے واقف نہیں تھا یا پہلے کبھی بھی اس سے نہیں دیکھا تھا. But when out of all the bystanders he selected me as his surety, I could not but agree. جب اس نے تمام حاضرین میں سے مجھے بطور ضامن منتخب کیا میں اتفاق کیے بنا نہ رہ سکا. If he had not returned, I would have gladly laid down my life for him. اگر وہ واپس نہ آتا تو میں خوشی سے اس کے لیے اپنی جان دے دیتا. Villager, sir, when you agreed to stand as a surety for a stranger, it would be against all rules of manliness and chivalry to endanger your life to save mine. دیہاتی جناب میں آپ ایک اجنبی کے ضامن بننے کے لیے رضامند ہو گئے تھے تو اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی خطرے میں ڈالنا مردانگی اور شجاعت کے تمام اصولوں کے خلاف ہوتا.
accusers مدعیان of one accord commander of the faithful we forgive him let him live. باہمی رضامندی سے اے امیر المومنین اسے معاف فرما دیں، اسے زندہ چھوڑ دیں. Persistent on airing their words, the audience present in the court gave cries of joy and applause, and the face of the caliph beamed with pleasure, and he said, Young man, the blood money will be paid to you from the people's treasury, and Allah will reward you for this goodness on the day of judgment. یہ الفاظ سنتے ہی عدالت حاضرین کی خوشی کے نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھی اور خلیفہ کا چہرہ خوشی سے دمک گیا جب انہوں نے فرمایا، نوجوانوں، خون کے بدلے میں رقم دیت آپ کو بیت المال سے ادا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس نیکی پر آپ کو روز آخرت جزا عطا فرمائے گا. پیسیج 11. Accusers مدعیان Commander of the faithful, we forgive him as forgiveness is divine and therefore we respectfully refuse to accept any blood money. اے امیر المومنین، ہم اسے معاف کرتے ہیں کیونکہ معاف کرنا نیکی کا کام ہے اور اس لیے ہم نہایت ادب کے ساتھ خون کے بدلے میں کوئی رقم لینے سے انکار کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ. چیپٹر نمبر 13 کلاس 10 فیتھفulness. So kindly subscribe my channel and watch my complete videos. Thank you very much.